ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے چیمپئنز ٹرافی کے چھٹے میچ میں بنگلہ دیش کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن اور میزبان پاکستان کے ایونٹ میں نیوزی لینڈ اور بھارت سے لگاتار شکست کے بعد بھی سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں بنگلہ دیش کی نیوزی لینڈ سے فتح سے جڑی تھی جو دم توڑ گئی ہیں۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے چھٹے میچ میں ہی ایونٹ کی 2 ٹیمیں آؤٹ ہو گئیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں بنگلہ دیش کی شکست کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم بھی باہر ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے میچ کے اختتام کے ساتھ ہی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ اے سے سیمی فائنلسٹ بھارت اور نیوزی لینڈ بن گئے ہیں۔ دوسری جانب قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان بھارت سے شکست کے بعد ہی اپنے سفر کا اختتام مان چکے ہیں۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ اور بھارت سے ہارے ہیں، اب یہ اس کو ہرا دے وہ کسی اور کو ہرا دے، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ جیتنا ہے تو اپنے بلبوتے پر جیتو۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چیمپئنز ٹرافی کا تگڑا مقابلہ آج آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان راولپنڈی میں ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی گروپ بی کی بڑی ٹیموں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان بڑا میچ ہوگا، جس کی فاتح ٹیم کے لیے سیمی فائنل تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ دونوں ٹیموں نے ایک ایک میچ کھیلا ہے اور فتح اپنے نام کی ہے۔ آسٹریلیا نے گروپ کی مضبوط ٹیم انگلینڈ جبکہ جنوبی افریقہ نے افغانستان کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ میچ کے لیے دونوں ٹیموں نے بھرپور ٹریننگ کی۔ جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا کا کہنا ہے کہ ICC ایونٹس میں آسٹریلیا کا ریکارڈ بہترین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹاس جیت کر بڑا ہدف دینے کی کوشش کریں گے، پوری امید ہے کہ ہمارے فائنل کھیلنے کے امکانات روشن ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلوی بیٹر ایلیکس کیری نے پری میچ کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں بڑا سکور بن رہا ہے اور وہ پہلے میچ کے وننگ کمبینیشن میں کسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے۔ اپڈیٹ کریں گے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے طے پا گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران پاکستان اور آذربائیجان میں LNG کی خرید و فروخت کے فریم ورک معاہدے میں ترمیمی معاہدہ ہوا۔ اس موقع پر اسٹیٹ آئل کمپنی آذربائیجان اور FWO میں مچل کے وائٹ آئل پائپ لائن منصوبے کی مفاہمتی یادداشت اور اسٹیٹ آئل کمپنی آذربائیجان اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ آذربائیجان کے شہر نخچیوان اور پاکستان کے شہر لاہور کے درمیان ثقافتی تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ PSO اور SOCAR ٹریڈنگ SA کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ PSO SOCAR ٹریڈنگ میں پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ اہم خبر دیں گے سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں آپریشن کر کے 10 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، جس میں 10 خارجی مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع خیبر کے علاقے باغ میں 10 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی باغ ضلع خیبر میں خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کارروائی کے دوران 10 خوارج جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج فتنہ الخوارج کی سرکوبی کے لیے کامیاب کارروائیاں کر رہی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے رمضان کے بعد ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ سے جاری بیان میں حافظ نعیم نے اعلان کیا کہ ماہ رمضان کے بعد ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے، بڑی شاہراہوں پر دھرنے، گورنرز، وزراء اعلیٰ ہاؤسز کے گھیراؤ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، پورے ملک سے قافلے نکلیں گے، کسان، مزدور، طلبہ سمیت عوام کی بڑی تعداد اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے۔ ہر طبقہ بجلی کی قیمتوں میں کمی، IPPs کے خلاف پرامن مزاحمتی جدوجہد کا حصہ ہوگا۔ حافظ نعیم نے کہا کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا، ملک کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پیکا قانون کا پہلا شکار جماعت اسلامی مانسہرہ کے امیر کو بنایا گیا۔ آزادی اظہار رائے پر قدغن کے اس قانون کو ایک دفعہ پھر مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ملک میں IT کا انقلاب برپا کر رہی ہے، لاکھوں بچوں کو مفت IT کورسز کروا کے انہیں روزگار کے قابل بنائیں گے۔ حکمران IPPs کو ہزاروں ارب دینے کے لیے تیار، نوجوانوں کو مفت تعلیم نہیں دے سکتے۔
بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں گے۔ یوکرین روس تنازع ختم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور قرارداد کی حمایت میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ پاکستان کے متبادل مندوب اور سفیر عاصم افتخار نے اجلاس خطاب میں کہا کہ پاکستان نے قرارداد کی حمایت اس لیے کی کیونکہ امن مشترکہ مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن اجتماعی، سب کی شمولیت اور جامع سوچ کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر اور اصول تمام امور بالخصوص امن اور سلامتی سے متعلق معاملات میں مد نظر رہنے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تنازع اور دیگر تنازعات سے متعلق قرارداد پر پاکستان کی حمایت کی بنیاد لوگوں کے لیے خود ارادیت کے اصول اور خود مختاری کا احترام ہے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان دھمکی یا طاقت سے کسی علاقے کو ہتھیانے کا مخالف ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کا احترام اور اطلاق پوری دنیا میں بغیر کسی دوہرے معیار یا مخصوص امور کے ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تمام ترامیم مسترد کرتے ہوئے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد منظور کر لی ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس میں ناکام رہا تھا۔ بعد میں روس نے سلامتی کونسل میں یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد میں ترمیم کی یورپی کوشش کو ویٹو کر دیا۔ 10 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جن میں روس، چین اور امریکہ بھی شامل ہیں، جبکہ فرانس اور برطانیہ سمیت 5 ممالک غیر حاضر رہے۔ کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کی۔ قرارداد میں روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان تنازع کے دوران اموات پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا مرکزی کردار عالمی امن اور تنازعات کے خاتمے کو ممکن بنانا ہے۔ اس طرح یوکرین کے معاملے پر امریکہ نے یورپ کی جگہ روس کو اتحادی بنا لیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تنازع کو فوری خاتمہ کیا جائے اور یوکرین اور روس کے درمیان دیرپا امن قائم کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد مشترکہ کانفرنس میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات اچھی طرح آگے بڑھ رہے ہیں۔ یوکرین میں امن کے لیے یورپی افواج بھیجنے میں ظاہر کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرینی صدر سے رواں ہفتے یا آئندہ ہفتے ملاقات کروں گا۔ کسی موقع پر روسی صدر سے بھی ملاقات کروں گا۔ مناسب وقت پر ماسکو جانے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کو اپنا علاقہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں اس سے متعلق دیکھیں گے۔ روسی صدر پیوٹن یورپی امن دستوں کو قبول کریں گے۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ چمن سمیت گرد و نواح میں بھی موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ بالائی علاقوں میں کہیں ژالہ باری تو کہیں برف باری ہوئی۔ بارش کی وجہ سے بلوچستان کے متعدد شہروں میں بجلی اور مواصلاتی نظام متاثر ہو گیا ہے۔ لاہور، ملتان، چیچا وطنی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بھی بادل برسے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں برسانے والا سسٹم 2 مارچ تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آج اور کل سندھ کے شہروں لاڑکانہ، کنبر شہزاد کوٹ، جیکب آباد اور سکھر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔